بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی گئی ہے، قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ یہ 40 حدیثیں ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اور 40 حدیثوں کے بڑے فضائل ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ توجہ بھی ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو دوزخ کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ نزدیکی اور قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ دروازہ جب کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد دھیان اور خشوع کے ساتھ 2-4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ فوراً وہ دعا قبول کر لیتے ہیں، چاہے فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر سے ہو، مگر قبول ضرور ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو دوزخ کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، اس کے رکوع سجود وضو کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ جب نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو آدمی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے
4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ افضل ترین نماز تہجد کی آدھی رات کے بعد کی نماز ہے، لیکن اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے جتنے ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے۔ جس سے چاہے محبت کریں، ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ اخیر رات کی 2 رکعت نماز تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور تہجد سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تیرے دن کے سارے کاموں کی کفایت کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ 40 کی عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی۔ اگر کوئی آدمی اس کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز میں گزارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت امت کو فرمائی ہے۔ اللہ پاک دوستوں ہمیں عمل والا بنائے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنائے۔ دیکھیں، اپنے نمازی بننے کے لیے نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اور اپنے بچوں کے نمازی بننے کے لیے بھی دعا مانگی ہے۔ اس لیے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے پوتے، ہمارے گھر کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں، سب نمازی بنے، اور گھروں سے جو تنگیاں گھروں کے اندر ہیں، بیماریاں ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ اس میں بنیادی وجہ نماز نہ پڑھنے کا عنصر غالب ہے۔ اس لیے نبیوں کی دعا میں آپ کی خدمت میں نقل کروں، آپ ہم سب مانگتے بھی ہیں، اور اس کو ذرا دھیان سے مانگا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب اس دعا کو قبول کر لے۔ یعنی یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا، یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، تمام ایمان والوں کو بخش دے قیامت کے دن۔ تو اور اسی طرح ہمارے رب 16ویں پارے کے آخری صفحے پہ اللہ کے رسول کو ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو بھی نماز کا کہیں، خود بھی پابندی کریں۔ ہم روزی آپ سے کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، تو نماز کی برکت سے رزق کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ باتیں ہمارے لیے ہیں، ہم نماز کے داعی بنیں۔ نماز داعی کے 2 مطلب ہیں۔ داعی کا ایک مطلب دعا کرنے والا، اور داعی کا ایک مطلب دوسروں کو بلانے والا۔ تو ہم دونوں رخ پہ کام کریں، دعا بھی کریں اور لوگوں کو دعوت بھی دیں۔ جب یہ 2 کام کریں گے، اللہ ہمارے لیے نمازی بننے کا فیصلہ کر لیں گے،
اور سچ بات یہ ہے، آدمی کی خوش بختی ہے کہ وہ نمازی بن جائے، آدمی کی خوش بختی ہے کہ وہ نمازی بن جائے۔ اور حضور ایک حدیث آپ کو سناؤں، اس وقت ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے خادم کے لیے، تو آپ نے فرمایا یہ لے لو، لیکن دیکھو اس کو مارنا نہیں۔ کیوں نہیں مارنا؟ یہ نمازی ہے، ہمیں نمازیوں کے مارنے سے منع کیا ہے، حدیث ہے یہ، لیکن اس کی شرح بڑی عجیب ہے۔ اس کی شرح بہت عجیب یوں ہے، علماء محدثین لکھتے ہیں کہ جب ہمارے نبی فرماتے ہیں نمازیوں کو مارنے سے ہمیں منع کیا ہے، تو فرمائے جو آدمی پکا نمازی ہوگا اللہ فرشتوں کو منع کریں گے، فرشتوں کو منع کریں گے، دیکھو اس کو مارنا نہیں، اس کو دوزخ کا عذاب نہیں دینا۔ جب دنیا کے اندر نبی منع کر رہے ہیں کہ نمازیوں سے ہمیں مارنے سے منع کیا ہے، تو موت کے بعد اللہ فرشتوں کو منع کریں گے کہ یہ آدمی نمازی تھا، اس کو مارنا نہیں اور اس کو جنت میں لے جانا۔ تو دنیا کی مار سے بھی آدمی بچتا ہے اور آخرت کی مار سے بھی بچتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔